وحفظا من كل شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. سورہ صافات آیات 6 سے 11. سورہ مبارکہ کا آغاز فرشتوں کی 3 صفات کے ساتھ کیا گیا اور مقصود قسم یہ بات ٹھہری ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور مشرقوں کا بھی رب ہے. ان بلا شبہ ہم نے، زینا ہم نے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، کواکب کوکب کی جمع ستاروں کو کہا جاتا ہے، تو آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. اور یہی بات سورہ ملک میں اس طرح بیان فرمائی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا ہے مصابیح کے ساتھ. یہ مصباح کی جمع ہے، چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چمکتے ہوئے ستاروں کے لیے بھی. بِنُجُومٍ عَظِيمَةٍ مُضِيئَةٍ، آسمان دنیا کو عظیم روشن ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا ہے. تو یہ جو ہم آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، یہ آسمان دنیا کی خصوصیت ہیں. اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ہر آسمان کا الگ سے نظام ہے. وحفظاً، اور محفوظ بنا دیا ہے، من کل شیطان، ہر شیطان سے، مارد، سرکش. اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے. سورہ ملک میں فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا اور ان کو شیاطین کے سنگسار کرنے کے لیے بھی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے نیچے برج بنا دیے ہیں اور حفاظت کا ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ شیاطین جنوں کو آسمان تک جانے سے روکا جائے. اور مقصد یہ ہے لا یسمعون، تاکہ وہ کان نہ لگا سکیں، سن نہ سکیں، الی الملأ الاعلی، ملأ الاعلی کی باتیں. جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پھر یہ احکامات متعلقہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو جب فرشتے ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں، اس اثناء میں شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ کسی بات کو سن لیا جائے اور انسانوں کو بہکانے کے لیے اس سے کام میں لایا جائے. اب جن فرشتوں نے ان احکامات کو نافذ کرنا ہوتا ہے، آسمان دنیا میں ان تک یہ حکم پہنچایا جاتا ہے، تو شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی بات کو چکھ لیا جائے. اور جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں، وَيُقْذَفُونَ، اور انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، من کل جانب، ہر طرف سے. سورہ حجرات میں فرمایا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اس کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ کیا ہے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے یہ کہ جو چھپ کر سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ، پس اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک دہکتا ہوا شعلہ، چمکتا ہوا شعاع. تو یہ شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو چھپ کر سن لیا جائے. تو پھر دوسرا نظام یہ ہے کہ ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیا جاتا ہے، جو اکثر انہیں جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ کوئی ایک ایسی خبر یہ چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے یہ شہاب ثاقب سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو محفوظ بنایا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگایا جاتا ہے۔ اب جنہوں نے کوئی بات سنی ہوتی ہے اکثریت ان میں سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں سے کوئی جن بچ نکلتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس ایک سچی بات کو زمین پر بیٹھے کاہن کو بتا دیتا ہے، اور وہ کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتا ہے، اپنی طرف سے اندازے لگاتا ہے، کہانی بناتا ہے اور لوگوں میں اسے پھیلا دیتا ہے۔ اس میں سے کچھ اس کے تکے ٹھیک نکل آتے ہیں اور اکثر غلط نکلتے ہیں، تو جو باتیں اس کی غلط ہوتی ہیں اس کو شیطان بھلوا دیتا ہے، اور جو اس کا تکا ٹھیک نکل آتا ہے شیطان انسانی دماغ کو فوراً اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہاں ویسا ہی ہوا ہے جیسا فلاں نے کہا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا عقیدہ اس کے بارے میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دحوراً دھتکارنے اور کھدیڑنے کے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب واصب ایک دائمی عذاب ہے، الا سوائے من خطف الخطفۃ مگر یہ کہ کوئی اچک لے کوئی بات، کہ شیاطین فرشتوں کی باتوں میں سے کسی بات کو سن لیتے ہیں، تو جس نے اب سنا ہے فَأَتْبَعَهُ پس اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے، شہاب ثاقب ایک دمکتا ہوا شعلہ۔ سورہ حجرات میں شہاب مبین کہا اور یہاں شہاب ثاقب کہا گیا۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان چاند سورج بنائے، پھر آسمان دنیا کو مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، اور شیاطین سے اس کی حفاظت فرمائی، فاستفتہم تو پس آپ سوال کیجئے ان سے، اہم اشد خلقا کیا ان کی تخلیق زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا یا جس کو ہم نے تخلیق کیا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات اور اس کی بے شمار مخلوقات، کیا ان کو تخلیق کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا انسان کو تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کہ یہ لوگ اس بات کے انکاری ہیں کہ روز قیامت انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ اس کائنات پر ہی ذرا غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم عظیم مخلوقات ہیں جن کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ انسانوں کو تخلیق کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ انا خلقناہم بلا شبہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، من طین لازب ایک چپکتی ہوئی مٹی سے۔ مٹی جب کافی عرصہ گارے کی کیفیت میں رہے تو وہ چپکنے لگتی ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے مٹی کو گوندا گیا اور عرصہ دراز تک وہ گارے کی کیفیت میں رہی، اور پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو یاد رہے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہیں فرمایا تین سے پیدا کیا ہے، کہیں نطفے کا ذکر آ گیا ہے، کہیں تراب کا آ گیا ہے، کہیں حمیم مسنون کا ذکر آیا ہے۔ تو انسان کو جن مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے یہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی۔ اور سورہ نازعات میں فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو جس کو بنایا ہے۔ تو یہاں انسان کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ ایسے تو ہم نے تین لازب سے چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔